آئس ایک بہت ہی پاورفل اور ہائیلی ایڈکٹیو اسٹیمولینٹ ڈرگ ہے جو کہ برین کے سینٹرل نروس سسٹم کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے، اور کیونکہ یہ ایک اسٹیمولینٹ ہے تو جو لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو آئس یعنی یہ جو ڈرگ ہے یہ ان کو جگائے رکھتی ہے، اور بعض دفعہ تو 48 گھنٹے یا اس سے زیادہ بھی اس کا استعمال کرنے والے شخص جاگتے رہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لوگ بھی آئس کا استعمال کرتے ہیں ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کافی فاسٹ ہو جاتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں ان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسپیسیفکلی ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں کہ ذہنی صحت پر کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو جو سب سے بڑا ذہنی صحت پر نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائیلی ایڈکٹیو ڈرگ ہے تو اس کا استعمال کرنے والوں کی بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ڈرگ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ بار بار اس کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی کوانٹٹی آف ڈرگ انکریز ہوتی ہے اور ان کی کوالٹی آف لائف ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہائیلی ایڈکٹیو ڈرگ ہے اور بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور جب کوئی اس کا بار بار استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور جو یعنی سائیکولوجیکل پرابلم یا ذہنی صحت کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکوسس ہو جاتا ہے، اور سائیکوسس ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو مریض ہوتا ہے اس کا ریالٹی کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ حقیقت سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم سائیکوسس کی میجر سمٹمز پر بات کریں تو دو میجر سمٹمز ہیں، ایک ہیلوسینیشن ہے اور ایک ڈیلیوژنز ہے۔ ویسے تو 5 طرح کی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، مگر زیادہ تر آئس کے وجہ سے سائیکوسس جو کریٹ ہوتا ہے ان میں نے جو علامتیں دیکھی ہیں وہ دو زیادہ علامتیں ہیلوسینیشن کی دو ٹائپ زیادہ دیکھی ہیں، جس میں ایک آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے کہ مریض کو کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں جو ویسے ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، اور ویژول ہیلوسینیشن ہے کہ مریض کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ویسے ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں۔ اور اگر ہم ڈیلیوژنز کی بات کریں، ویسے ڈیلیوژن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے ان ریئلسٹک بلیف، کہ کوئی بھی ایسا بلیف ہونا جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو میں نے آئس کی وجہ سے جو سائیکوسس میں پیشنٹ جاتے ہیں تو ان میں ڈیلیوژن آف پیرانویا بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ شک کرتے ہیں، وہ اپنے ہی بہت قریبی لوگوں پر شک کرتے ہیں، بیوی پر شک کرتے ہیں، والدین پر شک کرتے ہیں، بہن بھائیوں پر شک کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی ان کو فالو کر رہا ہے، کوئی ان کو مارنا چاہتا ہے، کوئی ان کی باتیں ان کے بارے میں کر رہا ہے یا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ یہ یعنی کہ سائیکوسس میں یہ دو علامتیں بہت کامن پائی جاتی ہیں، ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژن آف پیرانویا۔ اچھا، یہ جو ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مریض کافی زیادہ ایگریسو اور وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، شیشے توڑتا ہے، اور بعض دفعہ وہ وائلنس میں ہومیسائیڈ کی بجائے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے، سیلف ہارم یا سوسائڈل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو اس کے کانوں میں بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، بہت چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ انہیں شک ہوتا ہے، تو یا تو وہ کسی اور پر حملہ آور ہوتے ہیں یا پھر ان سب سے ڈسٹرب ہو کے وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ سائیکوسس کی وجہ سے مریض اگریسو اور وائلنٹ ہو جاتے ہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی نہ سر ہوتا نہ پاؤں ہوتا۔ اور آئس کی وجہ سے ایک ذہنی نقصان یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص آئس استعمال کرتا ہے تو آئس ڈوپامن کا سیلاب لے کر آتی ہے، بہت زیادہ مریض ہائی فیل کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ ڈرگ ایبسٹیننس میں جاتا ہے، ڈرگ نہیں کرتا اور ڈرگ کے جو افیکٹس ہیں وہ سپریس ہوتے ہیں تو وہ ان کا موڈ بہت زیادہ لو ہوتا ہے۔ تو آئس استعمال کرنے کی وجہ سے مریض کے موڈ سوئنگز ہونے لگ جاتے ہیں کہ ایک لمحے تو وہ مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ پرجوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے وہ پیروں میں پڑا ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے۔ یہ ایک موڈ سوئنگ کی خرابی میں نے دیکھا ہے، اور کتابوں سے بھی یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ جو آئس کا استعمال کرتے ہیں ان کے موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ذہنی صحت پر یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ پراپر ڈیسیژن نہیں کر پاتے، کنفیوژنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا غلط ڈیسیژن کرتے ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون ان کے حق میں ہے کون ان کے مخالف ہے، ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، فورسی بھی نہیں کر پاتے، بہت امپلسیو ہو جاتے ہیں،
اور ڈپریس ہو جاتے ہیں، اینکشیس ہو جاتے ہیں، ان کی سلیپ بھی ڈسٹرب رہنے لگ جاتی ہے. سو یہ کچھ میں نے ان جو لوگ آئس کا استعمال کرتے ہیں ان کی ذہنی صحت پر نقصانات میں نے بھی دیکھے ہیں، کتابوں میں بھی یہ چیزیں مینشنڈ ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آئس سے پرہیز کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.